تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے برائے خوشنودی خاندان زہرا بلند تر صلوات۔ برائے قبولیت فرش عزا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، سید المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ صلوات پڑھیں خاندان زہرا پر۔ تمام تر تعریف اور حمد اس خدا کے لیے ہے جو لائق حمد ہے، اور جس کی ذات سے حمد و ثنا کی ابتدا ہے، اور تمام حمد و ثنا کی انتہا اسی کی ذات کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود اور سلام ہو محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر، کہ جن کے ذکر کے ذریعے ہم اپنی محفلوں کو نورانی بناتے ہیں، اور خدا کا شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ خداوند عالم انسان کی ہدایت کے حوالے سے انبیاء، اولیاء، ائمہ کا سلسلہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی آسمانی کتب اور صحیفوں کا سلسلہ بھی رکھا، تاکہ دنیا میں انسان اپنے رہبر کے پاس جب جائے، اس سے کچھ حاصل کرے تو خدا کی عطا کردہ کتاب کو بطور علم اس سے حاصل کرے۔ جس طرح دنیا کا دستور ہے کہ کسی اسکول میں یا کالج میں یا کہیں پر بھی استاد تب رکھا جاتا ہے جب اس کے لیول کی کتابیں ہوتی ہیں۔ پہلے بچوں کو سلیبس دیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کتابوں کو پڑھانے کے لیے معلم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب یہ کائنات بنائی تو اس کائنات کے بنانے سے پہلے ہی سب سے پہلے اپنے خلیفے کو بنایا، اور اس انسان ذات کے لیے ہادی اور رہبر کو خلق کیا۔ پھر اس ہادی اور رہبر کے ہاتھ میں کتاب دے دی کہ جاؤ
اور دنیا میں جا کر انسان ذات کو اس کتاب کی تعلیم دو۔ اب ہم جس نبی کی امت ہیں وہ خاتم النبیین، سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اس نبی کے ہاتھ میں ایسی کتاب دے دی اور اس امت کی ہدایت کے لیے ایسی کتاب دے دی کہ جس سے پہلے اس طرح کی کتاب نہیں آئی تھی اور نہ ہی بعد میں کبھی آئے گی۔ یعنی جامع اور کامل شریعت جو ہے وہ ہے شریعت محمدی، وہ ہے شریعت قرآن۔ یعنی ایک ایسا نبی جو مکمل شریعت لے کر آتا ہے اور مکمل کتاب لے کر آتا ہے، اور جس کے آنے سے اس سے پہلے والے انبیاء کی شریعتوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت رسول خدا کی ذات اور قرآن دے کر کہا کہ اس پر عمل کرو اور اس نبی کی سنو۔ اس سے پہلے والے انبیاء نے جو کچھ دیا آج کے بعد وہ تمہارے لیے حجت نہیں ہے۔ اب قیامت تک تمہارے لیے حجت ہے تو صرف کلام الہی اور اس نبی کی باتیں ہیں۔ پھر اس نبی نے کیا کہا؟ اس نبی نے کہا کہ میرے بعد تمہارے لیے میرے 12 جانشین ہیں، اور وہ 12 جانشین تمہارے لیے حجت ہیں۔ اور قرآن میں ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو وحی کے علاوہ نہیں بولتا۔ یعنی خدا کے حکم کو اس طرح سے پہنچایا کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میرے 12 جانشینوں کا دامن تھامے رہو۔ اور ساتھ میں کلام الہی بھی۔ صلوات پڑھیں خاندان زہرا پہ۔ اب ان 12 جانشینوں میں سے سب سے پہلا جانشین مولا کائنات کی ذات ہے کہ جس کی معرفی رسول خدا اپنی زندگی میں کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ میرا جانشین میرے بعد علی ابن ابی طالب ہے۔ عثمانی خلافت کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں ایک سلطان، ایک بادشاہ ہے جو عثمانی قبیلے سے ہے، اس کا نام ہے سلیمان۔ وہ سلطان ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ جب بھی کربلا زیارت کو جاتا ہے تو سب سے پہلے نجف مولا کائنات کی زیارت کرنے چلا جاتا ہے، اور اس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی نجف پہنچتا ہے تو اپنی سواری سے پیادہ ہو کر حرم تک جاتا ہے۔ تو یہ روش اس کا قاضی تھا جو سنی تھا اور متعصب سنی تھا۔ اس نے یہ روش دیکھی تو ایک دفعہ اس کی سواری کے آگے آیا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ، اے سلطان، تم زندہ ہو اور تم وقت کے بادشاہ ہو، جبکہ علی علیہ السلام مر چکے ہیں۔ تم مرے ہوئے کے لیے اپنی سواری سے اترتے ہو اور پائے پیادہ چلے جاتے ہو۔ تو وہ سلطان کہتا ہے کہ اے قاضی، میں اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بارگاہ میں پہنچتے ہی میں ان کے احترام کا قائل ہو جاتا ہوں، لہذا میں اپنی سواری سے پیادہ ہو جاتا ہوں۔ وہ سنی شخص جو اس کا قاضی ہوتا ہے وہ بہت بحث و مباحثہ کرتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو اب وہ سلطان کہتا ہے کہ اے قاضی، کوئی ایسی چیز لاؤ جو ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرے کہ میں زندہ ہوں تو سواری پہ جاؤں یا مجھے پیدل جانا چاہیے۔ تو وہ قاضی کہتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔
اب اس شخص نے جیسے ہی قرآن پیش کیا اور جیسے ہی اس سلطان نے قرآن کھولا تو اس کے پہلے صفحے کی پہلی آیت یہ تھی کہ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ یہ آیت جناب موسیٰ کے لیے تھی، لیکن جیسے اس نے کھولی تو یہ آیت تھی کہ اپنی جوتیاں اتار کر آؤ کہ تم بہترین اور مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو۔ اب اس سلطان نے کہا کہ اے قاضی، تو مجھے پیادہ جانے سے روک رہا تھا، اب قرآن نے تو مجھے جوتیاں اتارنے کا بھی حکم دے دیا، لہذا اس نے کیا کیا کہ اس کے بعد ہمیشہ جوتیاں اتار کر پائے پیادہ امیر المومنین کے حرم میں جاتا تھا۔ اب اس مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ ہم نے آسمان کی دنیا کو ستاروں کی زینت سے نوازا تاکہ تمہیں دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ ہم نے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد اس دنیا کی زندگی کے لیے تمہارے لیے زینت ہیں۔ اور کہیں پر فرمایا ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ عورتیں زینت کریں لیکن اپنے محرموں کے لیے۔ اس طرح سے قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو اس دنیا کی زینت کو بیان کرتی ہیں۔ کہیں پر کہا کہ ہم نے زمین کو زینت بنایا، ہم نے مال و متاع کو زینت بنایا، مطلب کہ کائنات کی ہر شے میں انسان کے لیے زینت ہے۔ اولاد کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، لہذا یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ عورت بھی زینت ہے، سونا زینت ہے، چاندی زینت ہے۔ اب پیغمبر اکرم جب ان تمام آیات کا ذکر فرما رہے تھے کہ فلاں چیز تمہارے لیے زینت ہے، آسمان میں خدا نے برج بنائے تاکہ آسمان کی زینت ہو، تو کسی نے اٹھ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم ان تمام زینتوں کو کسی ایک چیز میں دیکھنا چاہیں، کسی ایک جگہ پر دیکھنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ تو رسول خدا نے فرمایا اگر تم ان تمام زینتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کی ذات کو دیکھو، کہ جس میں خدا نے تمام زینتوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہتی چلوں کہ وہ مولا کائنات اور وہ امیر المومنین کہ جس میں دنیا و آخرت کی زینتیں جمع ہو چکی ہیں، وہ مولا کہتے ہیں کہ زینب اپنے باپ کے لیے زینت ہے۔ اس باپ کی زینت ہے جناب زینب کبریٰ۔ صلوات پڑھیں خاندان زہرا پر۔ کائنات میں دو عورتیں، دو خواتین ایسی ہیں کہ جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، اور وہ عورتیں اپنے باپ کے لیے نمونہ ہیں۔ ایک ہے ام ابیہا جناب فاطمہ زہرا، اس باپ کے لیے ماں بنتی ہے کہ جو خود رحمت للعالمین ہیں، جو خود خاتم الانبیاء ہیں، کہ جن کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، کہ جن کے باپ کی مثال اس کائنات میں اور
کسی بھی دنیا میں نہیں آ سکتی. اس نبی رحمت کے لیے ام ابیہا ہے جناب زہرا. اور اسی طرح سے جو ولیوں اور وصیوں کے سردار ہیں، جو جانشین بلا فصل ہیں، مولا کائنات جیسا باپ ہو اور وہ کہے کہ میرے لیے زینت ہے میری زینب. یہ دو خواتین اور یہ دو بیبیاں کہ جن کی مثال کسی بھی دنیا میں نہیں ہے، نہ یہاں پر نہ عاقبت میں، جو کہ آخرت کی بھی مالکائیں ہیں، کہ جو جنت اور جہنم کی بھی مالکائیں ہیں. ایسی بیویاں اور ایسی تربیت یافتہ ہیں کہ جن کی تربیت کرنے والی خود خدا کی ذات ہو. صلوات پڑھیں خاندان زہرا پہ. ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ جب فرعون سرکش ہو گیا اور طغیانی کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کے پاس کہ اب فرعون سرکش ہو گیا ہے. تو جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ رب اشرح لی صدری، پروردگارہ میں جاؤں گا لیکن اس سے پہلے مجھے شرح صدر عطا کر، میرے سینے کو گشادہ کر دے. ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ گشائی کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. کیوں؟ تاکہ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. جب یہ کہا اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ایک اور مطالبہ کیا. وہ کیا تھا کہ خدایا میرا بھائی ہارون جو ہے اسے میری رسالت میں میرا شریک بنا دے، تاکہ جب میں فرعون کی دربار میں جاؤں تو ہارون کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور یہ میری رسالت میں میرا شریک بنے. اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی تمام حاجات کو قبول کیا اور کہا کہ فرعون کی بارگاہ میں جاؤ اور ہارون کو اپنے ساتھ لے جاؤ کہ آج سے ہارون تمہاری رسالت کا شریک ہے. ہم کہتے ہیں نا جناب زینب کے بارے میں کہ وہ شریکت الحسین ہیں، تو وہ صرف جناب امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں میں شریک نہیں تھی. بالکل اسی طرح جس طرح ہارون جناب موسیٰ کی رسالت میں شریک ہے، اسی طرح جناب زینب کبریٰ امام حسین کی امامت کی شریکہ ہیں. کیوں؟ جب مدینے سے نکلتے ہیں ابھی مصیبت آئی نہیں تھی نا، ابھی وہ دن شروع نہیں ہوئے تھے مصیبت کے، لیکن جیسے ہی مدینے سے یہ فاطمہ زہرا کے بچے نکلتے ہیں، امام حسین اپنا کاروان نکالتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، اسی دن سے جناب زینب اپنے عزم اور ہمت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اور دوسری جگہ جب ہم کہتے ہیں کہ بی بی کا لقب ہے عقیلۃ بنی ہاشم، تو یہ لقب بھی مخصوص ہے جناب زینب کے ساتھ. اب اہل بیت علیہ السلام میں کون ہے جو عقل کل نہ ہو؟ جتنا ہم نے پڑھا ہے اور ان کی ذات اور ان کی شخصیات کے بارے میں مطالعہ ہے، وہ تمام کی تمام ہستیاں عقل کل ہیں اور کامل عقل رکھتے ہیں. تو یہاں پر میں مثال دیتی چلوں کہ اگر جاہلوں کے درمیان کوئی عالم آ جائے تو یہ کمال کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر تمام تر عالم بیٹھے ہوں، ان کے درمیان کوئی پڑھا لکھا آ جائے
تو یہ اور زیادہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ اب اہل بیت علیہ السلام کی جو ذات ہے، جو شخصیات ہیں، یہ سب کے سب ہر صفت میں کمال تک پہنچے ہوئے ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ عقل ہو، چاہے وہ بصیرت ہو، چاہے کچھ بھی کوئی بھی صفت لے لیں، سخاوت ہو، کرامت ہو، شجاعت ہو، ہر صفت میں کمال کی انتہا اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب ایسی ہستیوں کے درمیان جناب زینب کبریٰ کا لقب عقیلۃ بنی ہاشم کا حاصل کرنا بہت بڑا کمال ہے، یعنی عاقلوں میں بھی عقیلہ، تمام تر عاقلوں میں، تمام تر عالموں میں عقیلہ لقب پانا جناب زینب کی ذات کا کمال ہے۔ صلوات پڑھیں بی بی کی ذات پر۔ تو بی بی کی فضیلتوں میں سے یہ فضائل ہیں کہ بہت سے القاب ایسے ہیں کہ مخصوص ہیں جناب زینب سے، اور اسی طرح سے جناب عباس ہیں جو تمام تر خوبصورت، اور تمام ایسی ہستیاں جو سب کے سب خوبصورت ہیں، لیکن قمر بنی ہاشم جناب عباس کا لقب ہے۔ اور جناب زینب وہ ہستی ہے کہ بچپن سے ہی، ابھی چھوٹی سی عمر ہے لیکن چونکہ نانا رسول ہیں، باپ امام ہیں، اور ماں عصمت و طہارت کی تصدیق شدہ، کہ جس کو خدا نے عصمت اور طہارت عطا کی ہو، اور بھائی ایسے ہیں کہ جو دونوں کے دونوں امام ہیں، ایسے پنجتن پاک کی ذات کے درمیان میں تربیت پانے والی جناب زینب کبریٰ ہیں، اور ان کے علم کا وہ معیار ہے کہ بہت ہی کم سنی کے عالم میں جب اپنے بابا کے پاس آتی ہیں تو مولا کائنات ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اے میری بچی زینب بولو ایک، تو بی بی کہتی ہیں ایک، اور جب مولا کہتے ہیں بولو دو تو جناب زینب خاموش ہو جاتی ہیں۔ تو مولا کائنات دوبارہ پوچھتے ہیں کہ کہو دو، تو نہیں کہتی، تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو جناب زینب جواب دیتی ہیں کہ اے میرے بابا، جو زبان خدا وحدہ لا شریک کا اقرار کر چکی ہو وہ دو کیسے بول سکتی ہے؟ تو یہ بی بی کے علم کا مقام تھا کہ بچپن کے عالم میں ہی خدا شناس اور توحید شناس تھی۔ اب میں یہ کہتی چلوں کہ خداوند عالم نے جو اپنے دین اور اسلام کا نظام بنایا، اس نظام کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ جاؤ اس دین کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ 1,24,000 انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ دین کو لوگوں تک جب پہنچایا گیا تو خدا نے کہا کہ دین پہنچا تو گیا لیکن دین ابھی کامل نہیں ہوا، اور دین کے کمال کا دن منتخب ہوا تھا غدیر کا دن، کہ دین کامل ہوگا غدیر میں، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ غدیر سجائی گئی کہ وہاں پر دین کامل ہو۔ اب میں کہتی چلوں کہ غدیر میں دین کامل تو ہوا تھا لیکن دین محفوظ نہیں ہوا تھا۔ دین اسلام کب محفوظ ہوا؟ جب کربلا بپا ہوئی۔ دین اسلام کی حفاظت کا دن ہے عاشور کا دن۔
کمال تک تو پہنچ گیا تھا لیکن محفوظ نہیں ہوا تھا، اور دین اسلام محفوظ ہوا ہے کربلا میں۔ اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا سر دے کر دین کی حفاظت کی تو میں کہوں گی یہ صرف دین کا ماضی تھا جو عاشور کے دن بچا تھا، لیکن دین کا مستقبل کب بچے گا؟ جب زینب عاشور کے بعد کربلا سے کوفہ جائیں گی۔ یعنی کربلا کی بقا اور کربلا کی حفاظت ہے جناب زینب۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جب ان کا بچپن کا عالم ہے، دیکھیں نا کیسی کیسی ہستیوں کے درمیان میں جناب زینب ہیں۔ ایسا دسترخوان لگتا تھا جناب زہرا کے گھر میں کہ جہاں پر پنجتن پاک بیٹھتے تھے، اور کبھی غربت اور فقر کا یہ حال عالم ہوتا تھا کہ جب غذا کم پڑ جاتی تھی تو جناب زہرا کیا کرتی تھی کہ علی علیہ السلام سیر ہو جائیں وہ کھا لیں، لہذا بی بی اپنا خالی ہاتھ اپنے منہ کو لاتی تھی تاکہ علی یہ سمجھے کہ میں کھا رہی ہوں، لیکن بی بی کے ہاتھ میں لقمہ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی مہمان آ جاتا اور غذا کم ہوتی تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کیا کرتے کہ جلدی سو جاتے کہ آج ہمیں بھوک نہیں ہے تاکہ مہمان ہمارے گھر سے سیر ہو کے جائے۔ کبھی مولا کائنات ایسا کرتے کہ وہ خالی ہاتھ اپنے منہ کو لاتے تاکہ زہرا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ اب ایسی ہستیوں کے درمیان اور ایسے محور کے درمیان جو تربیت پانے والی ایک شخصیت ہیں کہ جو عصمت کبریٰ جن کے پاس نہیں ہے لیکن عصمت صغریٰ کی مالکہ ہیں، تمام تر عصمت کبریٰ کے مالکوں کے درمیان میں تربیت پانے والی جناب زینب ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جناب زینب نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو بیان کرنے کے لیے اپنے نانا کی بارگاہ میں آتی ہیں۔ بہت کم سن سی ہیں، چھوٹی سی عمر ہے۔ اس خواب کو بیان کرنے کے لیے اپنے نانا کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں نانا میں نے خواب دیکھا ہے۔ نانا نے سوال کیا کہ اے میری بچی کیسا خواب؟ تو بی بی کہتی ہیں کہ نانا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک تپتا صحرا ہے اور اس صحرا میں کوئی بھی سایہ نہیں، میں بالکل اکیلی ہوں، تنہا ہوں اور پریشانی کے عالم میں اپنے لیے سایہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ بی بی کہتی ہے نانا ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ دور سے ایک درخت دکھائی دیا کہ جس درخت کی 4 شاخیں ہیں اور ایک اس کا تنا ہے۔ کہتی ہیں جب میں اس درخت کے پاس گئی اور اس کی شاخوں کو اپنے لیے سایہ بنانا چاہا تو اتنی تیز اور طوفانی ہوا چلی کہ اس صحرا میں اس درخت کی ایک ایک شاخ میرے سر سے گزرتی چلی گئی، اور جب میں نے اس درخت کے تنے میں ہاتھ ڈالا کہ خدایا یہ درخت مجھ سے نہ چھیننا کہ میں اس کے سائے میں کچھ لمحے بیٹھ لوں، تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر گر گیا۔ جب بی بی نے یہ اپنا خواب بیان کیا تو پیغمبر خدا نے گریہ کیا، رسول اللہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے میری بچی زینب جانتی ہو کہ وہ درخت کون تھا؟ وہ درخت جس کا تنا میں ہوں رسول خدا اور جس کی 4 شاخیں تمہارے بابا علی و زہرا اور تمہارے بھائی حسن و حسین ہیں۔ اب پنجتن پاک میں سے 4 ہستیاں تمہاری زندگی میں بہت جلدی جانے والی ہیں۔ اے میرے نانا وہ کون سی؟ کہا سب سے پہلے میں چلا جاؤں گا،
پھر اس کے بعد وہ شاخیں تمہارے ہاتھوں سے چھوٹتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ پنجہ تنے اور آلے کسا کی آخری کڑی اور آخری شاخ بچے گی کہ جس کی حفاظت کے لیے تو اپنا گھر چھوڑ دے گی۔ میں کہوں کیوں کر نہ ہو کہ کربلا میں حسین ابن علی کا دامن زینب نے آسانی سے کیوں نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آلے کسا کی آخری کڑی ہے اور اگر یہ چلی گئی تو زینب بے سایہ ہو جائے گی، اگر یہ کڑی میرے ہاتھوں سے چلی گئی تو زینب اس تپت صحرا میں اکیلی رہ جائے گی۔ ہاں زادارو، آج 14 محرم ہے اور جناب زینب کے دن چل رہے ہیں۔ ہم نے امام حسین پر خوب گریہ کر لیا، ہم نے کربلا والوں کو پرسہ دے دیا، لیکن کربلا ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی 11 محرم کا دن آیا اور عمر سعد لعین نے بیویوں کے سامنے رسیاں رکھ دی کہ جلدی کرو، یہ رسیاں پہنو اور سوار ہو جاؤ، تو عزادارو جناب زینب نے رسیوں کو دیکھا اور مقتل میں اپنے بھائی کو دیکھا اور ایسا گریہ کیا کہ دوست دشمن سب رونے لگے۔ بی بی نے کہا، اے میرے بھائی حسین، یہ تو ہے؟ ارے میرے بھائی، اے میرے ہم سفر بھائی، مجھے بتاؤ تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ اے میرے بھائی، تیرے سر کو تن سے کس نے جدا کیا؟ مدینے کی طرف رک کر کے بی بی کہتی ہے، اے میرے نانا، آپ تو وہ ہیں کہ جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آئیے ذرا مقتل میں اپنے حسین کو دیکھیے کہ کس عالم میں پڑا ہے۔ ارے گھوڑے دوڑ گئے، سینے کی ہڈیاں پشت کو آ گئی۔ ہاں زادارو، بی بی کی یہ پہلی مجلس تھی جو 11 محرم کو بی بی نے کربلا میں پڑھی۔ اس کے بعد جب جناب زینب کو اسیر کیا گیا، تمام اہل حرم کو ایک رسی میں باندھا گیا اور تب جناب زینب نے اب کیا کیا کہ سب کو سوار کر لیا، پر سب بیویاں سوار ہو گئی۔ ایک دفعہ دیکھا کہ مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں، جناب عباس کو یاد کیا، اے میرے بھائی نے کربلا میں آئی تھی تو میرے قدم زمین پر نہیں تمہارے ہاتھوں پر آئے تھے۔ اے میرے بھائی، آؤ آج زینب کو سوار کرو۔ اے میرے بھائی حسین، جب تم مقتل کو جا رہا تھا تو میں نے تجھے ذوالجناح پہ سوار کروایا تھا۔ اے میرے حسین، آؤ آج زینب کی غریبی دیکھو کہ مجھے سوار کرانے والے سمر اور عمر صاحب ہیں۔ ہاں زادارو، یہ غریبوں کا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا اور آج کے دن ہے، یہی ایام ہے کہ یہ کاروان کوفے میں ہے۔ کون سا کوفہ، کون سا شہر؟ ارے وہ شہر جہاں پہ کچھ سال پہلے جناب زینب یہاں کی شہزادی تھی، لیکن آج جب یہ کاروان کوفے میں داخل ہو رہا ہے تو کسی نے اپنے جاد کو خبر دی کہ اسیروں کا قافلہ کوفے کے دروازے پر پہنچا ہے۔ اس لعین نے کہا کہ کاروان کو وہیں روک دو، پہلے میرے دربار کو سجایا جائے، کوفے کی گلیاں سجائی جائے، کوفے کی بازاروں کو سجایا جائے۔ آزادارو، اس طرح سے استقبال ہوا بی بی کا۔ جیسے ہی بی بی داخل ہوتی ہے کوفے میں، اب کوفے کے لوگ
शामियों की तरह नहीं थे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो जनाब ज़ैनब को जानते थे और पहचानते थे। लिहाजा जब बीबी दाखिल हुई तो बीबी ने क्या किया? बीबी ने चाहा कि मैं लोगों में इब्न ज़ियाद के खिलाफ इनकलाब बर्पा करूं। बीबी ने ऐसा खुतबा दिया और कहा कि ए लोगों, जानते हो कि करबला में किसको शहीद किया गया है? अरे रसूल खुदा के नवासे के गले को काटा गया। जानते हो कि ये नोके नेज़ा पे किसका सर है? ये ज़हरा का लाल है कि जिसके बदन के टुकड़े टुकड़े किए गए। ये कहना था। तो जो लोग जानते थे और जिन्होंने सुना कि पैगंबर की आल के साथ जुल्म हुआ है तो वो रोने लगे। बीबी ने कहा कि तुम्हारा हक है कि तुम चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर गिरिया करो। तुम जवानाने जन्नत के सरदार को ज़िबा कर चुके हो। आज़ादारों, यहाँ पर बीबी एक दफा खामोश हुई। क्यों खामोश हुई? ज़ैद बिन अरकम कहता है, मैं अपने घर में बैठा था कि किसी की आवाज मेरे कानों पर आई कि वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान की तिलावत कर रहा है। कहता है मैं बाहर निकल कर जल्दी से देखने लगा। चांद की तरह चमकता हुआ एक चेहरा था जो नोके नेज़ा पर बुलंद था। उसकी ज़बान से और उसके होठों से कुरान की आवाज आ रही थी। तो बीबी ने कहा कि मेरे भाई हुसैन तिलावत करने के जरिए और कुरान के जरिए मुझे सब्र की तलकीन कर रहा है। हाँ आज़ादारों, जब ये मकाम, जब ये कूफे का मंजर लोगों ने देखा, एक औरत आती है, उसके कानों पे एक 4 साला बच्ची की आवाज पड़ती है। जो बच्ची कहती है कि फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी कहीं से ला दे। वो औरत कहती है जब मैंने उस 4 साला बच्ची की प्यास को देखा तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैं जल्दी में घर गई और थोड़ा सा पानी ले आई। जब उस यतीम बच्ची को दिया तो इस औरत ने पता है क्या कहा? कहती है ए बच्ची ये पानी पियो और मेरे बच्चों के लिए दुआ करना कि कोई तुम्हारी तरह यतीम न हो। उसके बाद कहती है कि ए बच्ची मेरे लिए ये भी दुआ करना कि मैं जल्दी मदीने जाऊं और अपनी शहजादी का दीदार करूं। अब ये कहना था, जनाब ज़ैनब ने अपना चेहरा ऊपर किया और कहा कि ए कनीज़े खुदा, तू मदीने में कौन सी शहजादी के पास जाएगी? औरत कहती है कि ए बीबी, मदीने में मेरी एक शहजादी रहती है जो अली की बेटी है, जो ज़ैनब कुबरा है। बीबी ने कहा मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी शहजादी हूँ, मैं तुम्हारी ज़ैनब हूँ। आज़ादारों, असीरी का ये आलम था कि पहचानने वाले भी बीबी को न पहचान सके। तुम्हें हर गम से मुसीबत से बचा लाएंगे, दो मेरा वास्ता अब्बास चले आएंगे, दो मेरा वास्ता अब्बास चले आएंगे। है मददगार अलमदार, परेशान न
ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار